ایک نوجوان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اپنی جان لینے کی کوشش کرے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں فکر مند ہے، آپ کے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت کی گئی، ایک تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، امیجن کریں آپ صبح سویرے واک پر جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اپنی جان لینے کی کوشش کرے، تو ایسی سچویشن میں میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی آگے بڑھ کر اس نوجوان کا ہاتھ تھامے، اسے روکے، یا پھر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ اس کی زندگی کا پرسنل میٹر ہے اور وہ اپنے بھلے اور نقصان کو خود جانتا ہے، اسے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً وہاں جو بھی شخص ہوگا وہ یہی چاہے گا کہ اسے اس وقت روکنا چاہیے، اور وہ خود بھی جب اس سچویشن سے باہر آئے گا تو اسے خود بھی احساس ہوگا کہ وہ ایک غلط کام کر رہا تھا۔ اسی کو اگر ہم زندگی کے باقی معاملات پر اپلائی کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی معاشرے کے لوگوں میں یہ احساس ہونا کہ انہیں دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کو اچھے کاموں کے لیے، پروڈکٹیو کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اگر وہ کوئی نقصان کا کام کریں تو انہیں روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ سوچ معاشرے کے اندر سرائیت کر جائے تو اس سے ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر پورے معاشرے کی، پوری سوسائٹی کے فائدے کے لیے کام کرتے اور پوری سوسائٹی کے فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کس لیے دوست ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بہت ساری آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر امت کی سطح پر کام کرنے کے بارے میں ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، ایسے نہیں کہ تم میٹیریلسٹکلی اپنی صرف ذاتی مفاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے پوری زندگی گزار دو، نہیں، تم ایک بہترین امت میں سے ہو اور تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس خیر امت میں شامل ہونا ہو تو وہ یہ بھلائی کا کام کرے، لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ایک اوپر کا درجہ ہے کہ امت کے لیول پر ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھے، ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے ہم کام کریں، ایک دوسرے کو خیر پہنچانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے ہم کام کریں۔ پھر اس سے نیچے کا لیول ہے، اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ صرف کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ایسی سوسائٹی ایک بن جائے جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کی خیر چاہ رہے ہوں، ایک دوسرے کو خیر کی باتیں کہہ رہے ہوں، ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو اس سے ایک دل کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں فکر مند ہے، آپ کے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہے، آپ کے لیے بھلائی کی باتیں سوچ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کتنی محبت آئے گی اس کے لیے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ سائڈ اگر ہم دیکھیں، اس کا عکس دیکھیں کہ ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر کوئی ایک دوسرے کی خیر کی فکر نہیں کر رہا، کوئی ایک دوسرے کو نفع رسانی کے لیے، کوئی ایک دوسرے کو اچھی بات نہیں بتا رہا، تو پھر کیا ہوگا ایک سوسائٹی کے اندر؟ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت کی گئی، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے، انہوں نے کفر کر لیا تھا، نافرمان ہو گئے تھے اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو گناہ کے کاموں میں، ایک دوسرے کو نافرمانی میں روکتے نہیں تھے، جو کام وہ برے اعمال وہ کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام وہ کرتے تھے، کتنا برا فعل وہ کرتے تھے۔ اس کا ایک تو یہ معاشرے کی سائیڈ ہے، ایک تو سوسائٹی کی یہ سائیڈ ہے کہ اگر سیلف کریکٹنگ سسٹم نہ ہو تو معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، یا اللہ جل شانہ اپنی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم پکارو گے بھی تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس
इन अल्लाह यक़ूलु लकुम, ए लोगो अल्लाह जल्ल शानो तुमसे फरमाते हैं, मुरू बिल मारूफ़ वनहू अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते रहो और बुराई से रोकते रहो, क़ब्ल अन तदऊनी फ़ला उजीबकुम, इससे कबल कि तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब न दूँ, व तसअलूनी फ़ला उअतियकुम, और तुम मुझसे सवाल करो तो मैं तुम्हारा सवाल पूरा न करूँ, मैं तुम्हें अता न करूँ, व तस्तंसिरूनी फ़ला अंसुरकुम, और तुम मुझसे मदद चाहो तो मैं तुम्हारी मदद ना करूँ। दोस्तों, अगर हम ये काम नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे की फ़िक्र नहीं करेंगे, सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद होकर गुजारेंगे, तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। ख़ास तौर पर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे इस दौर के अंदर, हमारा अगर इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा भी है चाहे, अगर हमारा इन्फ्लुएंस चलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन, तुम में से हर इंसान हाकिम है और उससे सवाल किया जाएगा। फ़ल अमीरु राइन व हुवा मसऊलुन, तुम्हारा जो अमीर है वो भी हाकिम है और उससे इसके बारे में सवाल होगा। व रजुलु राइन अला अहलिही व हुवा मसऊलुन, और जो आदमी है वो अपने अहलो अयाल पर हाकिम है और उससे इसके बारे में सवाल होगा। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व हिय मसऊलतुन, और जो औरत है वो भी अपने शोहर के घर के ऊपर हाकिमा है, उससे इसके बारे में सवाल होगा। अला व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन, जान लो, सुन लो कि तुम में से हर इंसान राई है, तुम में से हर इंसान हाकिम है और हर इंसान से सवाल होगा। एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एज ए किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर अगर हैं, हमें अपनी अथॉरिटेटिव पोजीशन को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए खैर को बढ़ाने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए, झूठ को कम करने के लिए, बाकी जितने हमारे अंदर बदअखलाकी के जितने भी हमारे अंदर बदअखलाकी की बातें हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए अगर हम ये स्टेप नहीं लेंगे तो कौन लेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।